باغوں کے شہر کی فضا ابر آلود، لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 240 ریکارڈ کیا گیا، یو ایس کانسلیٹ 249، جوہر ٹاؤن کا AQI 247 ریکارڈ کیا گیا، ٹھوکر نیازبک 245، DHA میں ایئر کوالٹی 232 رہی، شہر میں گلے اور آنکھوں کی بیماریاں عام، بزرگوں اور بچوں کو سانس لینے میں مشکلات۔ میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور پر لائٹوں کی تنصیب، اسفالٹ اور لین مارکنگ کے بعد فلائی اوور کے اوپر لائٹس لگائی جانے لگی، فلائی اوور کے جوائنٹس کی جانچ پڑتال کے بعد سیفٹی پروٹوکولز کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ واسا بطور ایجنسی LDA کے ماتحت کام نہیں کرے گا، پنجاب کے تمام واسا PSWA کے ماتحت ہوں گے، وائس چیئرمین واسا کی سربراہی میں مینجمنٹ بورڈ علیحدہ سے بنایا جائے گا، واسا مینجمنٹ بورڈ LDA اتھارٹی کی طرز پر اپنے فیصلے خود کرے گا۔ PIA کے جہازوں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات، لاہور ایئرپورٹ 23 واقعات کے ساتھ سر فہرست، کراچی اور اسلام آباد دوسرے، ملتان تیسرے نمبر پر ہے، جہازوں کو انجن میں خرابی سمیت دیگر نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ بجلی کے بلوں پر عائد جرمانے کی پالیسی تبدیل، مقررہ تاریخ کے بعد جمع ہونے والے بلوں پر 5 اور 10% سرچارج لگے گا، مقررہ تاریخ کے 3 دن بعد بل کا 5% سرچارج عائد ہوگا، 3 دن سے زیادہ تاخیر پر 10% سرچارج دینا ہوگا۔ سرکاری اسکولوں کو ٹھیکے پر دینے کا دوسرا مرحلہ، 4453 اسکولوں کے لیے TORs جاری، ینگ گروپ، انفرادی، پیف پارٹنرز اور پرائیویٹ اسکولز کا الگ سے کوٹا مختص، پہلے فیز میں 5863 اسکول ٹھیکے پر دیے گئے۔ محمود بوٹی کے علاقے میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، گزشتہ کئی سالوں سے فلٹریشن پلانٹ بند پڑا ہے، پلانٹ پر لگے نلکے بھی ناکارہ ہو چکے ہیں، علاقہ مکینوں کا شکوہ۔ دفعہ 144 لگانے کی ترمیمی ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری، DCs کو 30 دن تک دفعہ 144 لگانے کا اختیار مل گیا، ہوم سیکرٹری 90 دن تک دفعہ 144 لگا سکے گا، 90 روز سے زائد کی منظوری کابینہ دے گی۔ تھانہ گلشن راوی کے حوالات سے فرار 2 ملزم دوبارہ گرفتار، ارشد عرف لاہوری اور فرحان کو کراچی سے پکڑا گیا، چوری اور ڈکیتی کے ملزمان کو CCTV فوٹیج کی مدد سے شناخت کیا گیا ہے۔ بانی PTI کے خلاف 10 سال پرانے غداری کیس کی کارروائی کے لیے درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹا دی، درخواست گزار وکیل کی وفات ہونے پر درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، AK ڈوگر کے بیٹے عبداللہ ڈوگر نے درخواست واپس لی۔ بانی PTI کی بہنوں کے خلاف مقدمات کی تفصیلات پیش، علیمہ خان کے خلاف 10 اور عظمیٰ خان کے خلاف 5 مقدمات درج، اینٹی منی لانڈرنگ کے انکوائری زیر التوا، دونوں بہنوں کے خلاف FIA میں کوئی کیس درج نہیں، حکومت کی رپورٹ پر عدالت نے درخواست نمٹا دی، امتیاز شیخ کے خلاف 14 مقدمات ہیں، IG کی رپورٹ، درخواست گزار کے وکیل کو جواب الجواب کے لیے مہلت۔ سابق MP احسن ریاض فتیانہ کی بازیابی کا کیس DIG انویسٹیگیشن نے 1 ہفتے کی مہلت طلب کر لی، جسٹس علی ضیاء باشوا نے عاشفہ ریاض کی درخواست پر سماعت کی، DIG انویسٹیگیشن 25 اکتوبر کو رپورٹ سمیت طلب۔ 5 انشورنس کمپنیز کے خلاف ڈگری جاری، عدالت کا 5 پالیسی ہولڈرز کو فوری پالیسی چیک دینے کا حکم، انشورنس ٹریبیونل پنجاب کے جج علی اکبر قریشی نے حکم جاری کیا، عدالت نے خاتون سمیت 5 پالیسی ہولڈرز کو 1 کروڑ کے چیک دلوا دیے۔ کسان کارڈ اور انسداد اسموک اسکواڈ کی لانچنگ تقریب، پنجاب حکومت نے 150 ارب سے کسان کارڈ کا اجرا کر دیا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر زراعت نے افتتاح کیا، بولی وزیر اعلیٰ کا وہ خواب جو کسانوں کے لیے دیکھا آج سے شرمندہ تعبیر ہو گیا، 3 لاکھ کسان کارڈ کے ذریعے بیج اور کھاد خرید سکیں گے، وزیر زراعت بولے مریم نواز کی حکومت گھر تک کسان کارڈ پہنچا چکی ہے، پنجاب کو اسموک سے آزاد کروائیں گے۔ آئینی ترامیم کا جو حال ہوا تاریخ کا سیاہ دن تھا، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر اور سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، بولے آئینی ترامیم صرف PTI کا معاملہ نہیں، کل وکلاء اور صحافیوں کی قربانیوں کا گلا گھونٹا گیا،
ملک میں قانون کی حکمرانی کا خواب بہت دور ہو گیا ہے۔ صوبائی وزراء صحت کی زیر صدارت اجلاس نرسز کی ترقی کے لیے سروس رولز میں تبدیلی پر غور۔ خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلما رفیق نے نرسز کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ نرسنگ کا علیحدہ کیڈر بنانے سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوا۔ قانون کے مطابق پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ کتاب نہیں چھاپ سکتا۔ پرائیویٹ پبلشرز کی کتاب مسترد کر کے اسی کا مواد چوری کر کے کتاب چھاپتے ہیں۔ صدر اردو بازار ابوذر غفاری گوہر کی پریس کانفرنس۔ اسٹیشنری پر ٹیکس اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ناقص پالیسیاں۔ صدر انجمن تاجران ابوذر غفاری گوہر کی قیادت میں وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ۔ اردو بازار میں ڈوبتے کاروبار کو بچانے کے لیے دہائی۔ محکمہ سیاحت کے تحت انٹرنیشنل شیف ڈے کی تقریب۔ 7 مختلف کالجز کے شیف طلباء کی شرکت۔ ٹرائفل، بریانی، کڑاہی اور مزیدار کھانے پیش کیے۔ سیبر اور ایتھم کے درمیان MOU بھی سائن۔ ادھر لاہور چیمبر میں عالمی شیف ڈے کی مناسبت سے تقریب۔ صدر چیمبر میاں ابوذر ارشاد، صوبائی وزیر بلال یاسین کی شرکت۔ CEOs ایجوکیشن کا تربیتی سیشن ختم۔ صوبائی وزیر تعلیم DG قائد اکیڈمی تجمل عباس رانا کی شرکت۔ رانا سکندر حیات نے کہا، میرٹ پر CEOs کی تعیناتیوں سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ چیئرمین PHA غزالی سلیم بٹ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر رنگ روڈ اور کینال روڈ کے دفاتر کا دورہ۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر عبداللہ چیمہ نے ہارٹیکلچر ورکس کا دورہ کیا۔ چیئرمین نے نہر، ایئرپورٹ اور اس کے اطراف میں PHA کاموں کا جائزہ لیا۔ محکمہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں 5 محکموں اور 2 اتھارٹیز کو ضم کر دیا گیا ہے۔ MPA سلما بٹ کو ذمہ داری تفویض کرنے کا فیصلہ۔ گندم کی خریداری، گودام کی تعمیر و مرمت، ٹرانسپورٹ کی فراہمی جیسے فیصلوں کا اختیار ہوگا۔ آئینی ترمیم منظور ہونے پر IPP کی تقریب۔ جنرل سیکرٹری پنجاب شعیب صدیقی کی شرکت۔ صدر لاہور ملک زمان نصیب، رانا جاوید اقبال، نعمان چودھری سمیت دیگر پارٹی کارکنان کی شرکت۔ صحت میڈیکل کمپلیکس میں جدید مشینوں کا افتتاح۔ الائڈ ہیلتھ، فزیو تھراپی، ڈینٹل اور دیگر سہولیات فراہم۔ چیئرمین اویس رؤف کہتے ہیں، آئندہ 2 سے 3 سال میں مزید نئے سینٹر بنیں گے۔ پنجاب یونیورسٹی مین لائبریری میں پڑے ہزاروں سال پرانے سینکڑوں مخطوطات محفوظ بنا دیے گئے۔ ترکیہ کے تعاون سے مخطوطات کو محفوظ بنانے کے منصوبے کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاح ڈپٹی کونسل جنرل ترکیہ علی ارباش نے کیا۔ موجود 24,000 سے زائد مخطوطات مزید سینکڑوں سال محفوظ رہ سکیں گے۔ اور صدیق میموریل ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ، گولڈن سٹار کلب نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ سیمی فائنل میں ماڈل ٹاؤن جم خانہ کلب کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ماڈل ٹاؤن جم خانہ کلب کی ٹیم 238 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ گولڈن سٹار کلب نے 5 وکٹوں پر میچ جیت لیا۔